رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق علم والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی، کہ آپ پڑھنے پڑھانے میں، علم میں اگر اس قدر مصروف ہیں کہ آپ کو دعا کا وقت بھی نہیں ملتا، تو باقی ساری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے، خاص طور پر استغفار کرنے لگتی ہے۔ کسی اور عمل پر اتنی دعائیں نہیں ملتی جتنی علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہیں۔ یعنی آج کل جس طرح آپ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کو جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کے لیے بقیہ تمام مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ یعنی آج کل آپ کچھ نہ کچھ اچھی بات ہر سپارے میں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد کوئی چاہے چھوٹی سی بات ہو، کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کہ یہ بتانے کا اتنا ہی ریوارڈ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے، آپ کے بتانے کی وجہ سے آپ کے لیے باقی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں اپنے گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ بنیادی طور پر یہ آیت نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے ضمن میں نازل ہوئی، کہ انہوں نے جب سورہ مریم کی ابتدائی آیات حضرت جعفر بن ابی طالب سے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو گویا اللہ کے کلام کو سن کے رونا نیکوکار لوگوں کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ علماء اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر جہاں جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے، تو وہ ڈرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کی آنکھیں آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا۔ اور یہاں اب اس سورۃ مائدہ کے آخر میں جو احکامات حلال و حرام کے بارے میں بھی نزول ان کا ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ خود اپنی چاہت سے حلال اور حرام ٹھہرانے کی اجازت نہیں، یہ صرف اللہ خالق اور مالک ہی کا حق ہے۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو کہ تم ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو پاکیزہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، اس بارے میں زیادتی نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر قسموں اور ان کے کفارے کا حکم دیا گیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مواخذہ نہیں کرے گا ساتھ لغو کے، یعنی لغو سے مراد یہ کہ جو بلا ارادہ قسم کھائی گئی ہو۔ قسموں کی 3 قسمیں ہیں، جس میں پہلی یہی ہے کہ ایسی قسم جس میں کوئی ارادہ نہ شامل ہو، لیکن جو پکے یقین کے ساتھ کھائی جائے قسم، اس کا مواخذہ ہوگا، یعنی ان قسموں پر پکڑ ہے جو پورے ارادے اور نیت سے کھائی جائے، اور پھر اگر کسی نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ بھی دینا ہے۔ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، اگر یہ نہ ملے تو پھر ان کا کپڑا ہے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ تینوں کام نہ کر سکیں
تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اب یہ روزوں کا درجہ چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کھانا، اگر نہ کھلا سکیں تو 10 مساکین کو کپڑا، اور اگر وہ بھی نہ دے سکیں غلام آزاد کرنا، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ احکامات تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اگر کوئی ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ہم نے خمیازہ کیسے بھگتنا ہے، ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے اسی نعمت پر اللہ کے شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس سے آگے شراب اور جوئے کی ممانعت کا حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب، جوئے اور یہ فال گیری، قسمتوں کا حال یعنی معلوم کرنے کے سلسلے میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ بس اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ تو بتاؤ کیا تم اب اس سے باز آ جاؤ گے؟ اور یہ ایک سوالیہ انداز ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم باز آ جاؤ گے، تو یہ تاکید کے لیے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم نازل ہو جاتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، اگر تم اس سے پھر گئے تو جان لو کہ بس رسول کا کام تم تک پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر اس چیز کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھائی جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حق ادا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں انتہائی قبیح اعمال، جو برے اعمال ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی اتنی کثرت ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ایسے برے اعمال کی معاشرے میں پھیلی کثرت لوگوں کو مرعوب کر دیتی ہے، اور پھر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کو طیب اور پاک یعنی اچھے اعمال پسند ہیں، تو عقل مند لوگ طیب اور پاک راستے پر چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو غیر ضروری سوال کرنے سے منع کر دیا گیا، کہ کیونکہ یہ غیر ضروری سوال کرنا اور جا بجا دوسروں کی تقلید کرنا، خود جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو تنگ کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ سب یہود و نصارہ کے کام ہیں، جو آج کل ہم اس معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سوال کرنا کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر ضروری سوالات کرنے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ اگر غیر ضروری سوال جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے کئی دفعہ جب اگلا جواب دے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ کہ ان سے پہلی قوموں نے بھی سوال کیے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کیے جاتے، بنی اسرائیل نے جو سوال کیے گائے کے بارے میں، جب حکم نازل ہوا ہم کیا کریں، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ کیسی ہو، یہ ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو، تو اگر وہ فوراً اللہ کے حکم کو مان لیتے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن سوال پہ سوال انسان کے کام کو مشکل بنا دیتے ہیں، اس لیے سوالوں کی بے جا کثرت سے منع کیا گیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت اور گواہی کے بارے میں احکامات کا نزول کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ،
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہ آپس میں گواہ بنا لو کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت قریب آ جائے، یعنی کسی شخص کو اپنی بیماری کی وجہ سے موت کا وقت قریب نظر آئے تو اسے آپس کی گواہی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو 2 عدل والے شخص مسلمانوں میں سے ایسے موقع پر گواہ بن جائیں، یعنی وصیت کے وقت، یا وہ خود گواہ ہوگا یا جسے کہا جا رہا ہے اس پر 2 گواہ مقرر ہوں گے جس کو وصیت کی جا رہی ہے۔ کسی دوسرے کے بارے میں جو موت کے وقت حاضر ہے اسے وصی کہتے ہیں، یعنی ایک وصی ہوگا اور 2 اس وصی کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہارا موت کا وقت قریب آ جائے اور کوئی مسلمان نہ مل رہا ہو تو تم غیر مسلم کو گواہ بنا سکتے ہو، لیکن غیر مسلم کی گواہی ضرورتاً ہوگی۔ جب مسلمان میسر ہو تو پھر اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنا کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پھر فرمائے گا کہ کیا کچھ تم جواب دیے گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ جن لوگوں کی طرف تم بھیجے گئے تھے انہوں نے کیا تمہیں جواب دیا، اور ان پیغمبروں کے چلے جانے کے بعد بھی ان امتوں نے کیا کیا۔ تو سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور پھر ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، یعنی دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جن کی طرف ہم نے تمہیں بھیجا ان تک تم نے پیغام پہنچایا، اور پھر لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، تمہارے پاس دین موجود تھا، تمہارے پاس رسالت پہنچ چکی تھی، تو کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب علوم کا علم ہے، جو حاضر ہے، غیب ہے، لیکن پھر بھی دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آخرت میں گواہی کا تذکرہ کہ جو وہ اپنی دعوت کے سلسلے میں دیتے رہے، اور اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری نعمت کو جو تجھ پر ہے اور تیری والدہ پر، جب کہ میں نے تیری تائید کی روح القدس سے، تو تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرنے لگا تھا۔ یہ سارے معجزات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے یاد دلا رہے ہیں۔ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل نازل کیے، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے ایک پرندے کی شکل کو، اور پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا اللہ کے حکم سے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا، یعنی پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اور تو مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن کے ساتھ ٹھیک کر دیتا تھا، اور جب تو نکالتا تھا مردے کو میرے حکم کے ساتھ۔ اور یہ ساری نشانیاں بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دہرا رہے ہیں، کیونکہ اب بھی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال کر رہی تھی اور معجزے لانے کے لیے کہہ رہی تھی، تو اس لیے اب وہ ساری باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے اپنی امت کو کون سی دعوت دی، تم نے انہیں کیا کہا، کیا انہوں نے میرے سوا کوئی اور معبود بنا لیا؟ کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے بنا لیا تھا میرے سوا کسی اور کو معبود، اور کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا کوئی اور معبود؟ تو وہ کہیں گے پاک ہے تو، اے اللہ میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو بھی اس کو بہت بہتر جانتا، تو بہت بہتر جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ نہیں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی ان کو نہیں کہتا تھا، بس وہی جو تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔
اور جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھ کو فوت کر دیا تو ہی ان کا نگران ہے، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے ان کو تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، یعنی جس نے سچ بولا اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے ہمیشہ رہنے والی نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہی ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ سورۃ المائدہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ المائدہ میں تمام احکام حتمی طور پر دے دیے گئے، یعنی حلال و حرام پر مبنی یہ سورت تھی، اور اس میں حلال و حرام کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، اور شریعت کی تکمیلی شکل اس صورت میں ہمیں نظر آئی کہ کافی مقاصد شریعت اس میں بیان کیے گئے، جس میں دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی، عزت کی، مال کی حفاظت، اور کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی، جن کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل نظر آتی ہے، تو اس صورت میں یہ سارے مقاصد ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تھے کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔ جسمانی پاکیزگی کی بات کی گئی کہ جیسے وضو اور تیمم کا حکم آیا، اللہ کی نعمتوں کی بات، جہاد کی، حلال و حرام کی، سوالوں کی کثرت سے منع کیا گیا، اور موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ سچ انسان کو فائدہ دے گا، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اور اب آگے سے اگلی سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمدللہ، اس صورت کا آغاز ہی توحید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور تمہارے لیے اندھیرے اور روشنی بنائے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وہ سب یہ برابر قرار دیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام، یہ ایک مکی صورت ہے، اور اس میں جو خطاب ہے وہ قریش سے ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی صورتوں میں جیسے سورۃ الفاتحہ کے بعد 4 صورتیں مدنی تھیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا جو رسولوں اور صحیفوں سے واقف تھے، اور اس کے بعد ان میں یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اور پھر ان کی سرکشی، پھر بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دینی امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو اس پر فائز کیا گیا، پھر امت مسلمہ کو شریعت عطا کی گئی۔ یعنی مکی صورتوں میں اب خطاب مشرکین مکہ سے ہے، اور یہ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور یاد رکھیں کہ اس میں خطاب قریش سے ہوگا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو بالکل کتاب سے یعنی قرآن پاک سے ناشنا تھے، وہ بالکل نہیں جانتے تھے قرآن کے بارے میں، اور اس لیے اب اس کا موضوع مختلف ہوگا، اور اس میں ابتدا ہی جیسے الحمدللہ توحید سے ہو رہی ہے، اس کا موضوع ہی توحید ہے، اور توحید کو اس میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ ایمان کے اجزاء جیسے توحید، رسالت اور آخرت کا تفصیلی بیان، ان کے عقلی اور فطری دلائل مختلف طریقوں سے سمجھائے گئے۔ پھر دین کے بنیادی احکامات، تو اس میں سب سے پہلے جیسے توحید کو دلائل سے ثابت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو پچھلی قوموں کے انجام کی یاد دہانی کراتے ہیں جو رسولوں کے انکار کی پاداش میں ہلاک کر دی گئی۔ یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے جو لوگ تھے
وہ بھی رسولوں کے انکاری تھے اور اس لیے ان کی ہلاکت ہوئی۔ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے لیے اب معجزے طلب کرتے تھے۔ اللہ ان کے ایمان لانے کے اس دعوے کو باطل قرار دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ معجزے کو بھی جادو ٹھہرا کر اس کو جھٹلا دیں گے، جب ان کو کائنات میں اور ان کے اپنے وجود میں پھیلی اللہ کی ان گنت نشانیاں متاثر نہیں کرتی، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ بے شمار نشانیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں انسان کو کیسے پیدا کیا، دنیا میں کس طرح انسان آیا، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، زمین و آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں، اوپر سے یہ دن سے رات کا آنا، رات سے دن کا جانا، تو یہ بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان کے باوجود بھی وہ کس قسم کا معجزہ مانگتے ہیں، جب ان کو کائنات میں اور ان کے اپنے وجود میں پھیلی ہوئی یہ بے شمار ان گنت نشانیاں نظر نہیں آتی اور نہ ہی ان پر قرآن کے دل نشین دلائل اثر کرتے ہیں، تو معجزے بھی ان پر پھر اثر نہیں کریں گے، تو معجزے ان پر پھر بے اثر رہیں گے اور یہ ان کا بھی انکار ہی کریں گے۔ اصل میں ان کے دلوں میں ہدایت کی سچی طلب اور پیاس ہے ہی نہیں، تو ہدایت کس طرح ان کو پھر مل سکتی ہے؟ اور پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں تمام مخلوقات صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، اللہ نے لوگوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا کہ کیا وہ صرف اس کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں یا اس کی نعمتوں سے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ انسان تو اللہ کو پہچان کر اس کی پرستش اور اطاعت کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اللہ کے منکر اور انسانوں پر زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ نیکوکاروں کو انعام اور مجرموں کو سزا نہ دے تو یہ ناانصافی ہے۔ اس نہایت درجہ کی منظم کائنات اور بے مثال انسان کا خالق اور پھر اس خالق کو ہر قسم کی برائی اور کمزوری سے پاک ہونا لازمی ہے، اور اس کا بے مثل ہونا کسی ناانصافی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل، رحمت ایک لازمی جز ہے، اور یہ رحمت اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں، اور وہ پھر سب بندوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ اور وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں۔ کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ یہ سب خطاب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو تم ان باتوں کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دے، کوئی اچھا کام تمہارے ساتھ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہو، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غالب آنے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے، وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ اہل کتاب کے نیک لوگ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ شرک کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اس کی تحقیر کی جسارت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں مکمل اور ہر کمی اور نقص سے پاک ہے اور کسی بھی طرح کسی اور کا محتاج نہیں۔ آخرت میں جب ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو حاضر کرو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، اور خسارے میں رہیں گے، کیونکہ اس وقت اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو دنیا میں کرتے رہے ان کو اس وقت دکھا دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، مگر جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ کی سزا کا سامنا ہوگا تو حسرت اور ندامت محسوس کر کے تمنا کریں گے کاش واپس دنیا میں جا کر اچھے عمل کریں، مگر یہ لا حاصل رہے گی بات۔
کیونکہ جو ایک دفعہ چلا گیا اس نے دنیا میں واپس نہیں آنا۔ اس لیے اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کا ہر لمحہ سوچ کے ساتھ گزاریں کہ اس لمحے نے واپس نہیں آنا۔ قریش اپنی سرداریوں اور دنیاوی مفادات کی خاطر قرآن سے اعراض کر رہے تھے۔ اللہ دنیا کے فانی اور عارضی ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب یہ قریش اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تم کو غم ہوتا ہے، تو صبر کرو، یہ تو تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کر رہے تھے لوگوں کو حق پر قائل کرنے کی، اور لوگوں کا رد عمل منفی اور انکار کا تھا، اوپر سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے محبت کرتے تھے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتے، اس لیے ان کا یہ رویہ آپ کو غمگین کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کی آیات کفر کر رہے ہیں۔ بہت سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے صبر کیا اور اپنے مشن پر جمے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو آپ بھی صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ اب مکہ کے لوگ معجزوں کا مطالبہ کرتے، کیونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یہ صورت بھی مکہ میں نازل ہو رہی ہے، قریش کا سامنا ہے، تو وہ معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس لالچ میں کہ شاید وہ ایمان لائیں معجزے کی تمنا کرتے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت تھی کہ لوگ معجزے سے ایمان لائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فکر سے روکا گیا کہ اللہ کی بے حساب نشانیوں کے باوجود معجزات کا مطالبہ کرنے والے اصل میں ان نشانیوں پر غور ہی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روحانی طور پر مردہ قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر طرف پھیلے ہوئے جانوروں میں جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں، مگر وہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ کے نبیوں کا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اچھے انجام کی بشارت دینا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجے ہم نے کسی بھی رسول کو، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تو جو کوئی ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب قریش کے سردار اپنے تکبر کی وجہ سے چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص اہمیت دیں۔ وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ محفل میں بیٹھنا اپنی حد تک سمجھتے اور ان غریبوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان متکبرین کی خاطر جد و جہد کرنے والے غریب مسلمانوں کو خود سے دور کرنے سے منع فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے ان غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے۔ اس بات سے غریبوں کے لیے اللہ کی محبت اور تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے تکبرانہ لوگوں کی پیروی کرنے سے روکا کہ ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں، اور مکہ کے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ مجھے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور تمہاری یہ خواہشات کی پیروی کرنے سے بھی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں اور عذاب طلب کرتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ان کے ہاتھ میں نہیں، کہ ان سب چیزوں کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ معاملہ اگر میرے ہاتھ میں یعنی میرے اختیار میں ہوتا تو پھر کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ یہ جو ہر روز انسان کے سونے جاگنے کا سلسلہ ہے،
کہ ہر روز جو ہم سوتے ہیں یا جاگتے ہیں یہ ایک قسم کی آخرت کی ریہرسل ہے۔ اسی طرح ہم موت کے بعد بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے انسان سوتا ہے، گہری نیند میں چلا جاتا ہے، تو اس نیند کو بھی موت کے برابر ہی کہا گیا کہ انسان کو بالکل ہوش نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک قسم کی ہماری آخرت کی ریہرسل اس طرح ہوتی ہے کہ ہم مردہ ہو جانے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مشرکین کو یاد دہانی دلائی گئی کہ اگر کوئی آفت آ جائے تو وہ صرف اللہ کو پکاریں، تو وہ ایسا ہی کرتے۔ لیکن جب ان پر کوئی آفت آتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے نجات دیتے تو پھر یہ لوگ پلٹ کر اپنے خداؤں کو بلانے لگتے۔ آفت کے وقت اللہ کو یاد کرتے اور بعد میں پھر اپنے بتوں کی طرف پلٹ جاتے۔ انہوں نے حق سے انکار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل نہیں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور کیونکہ یہ دنیا کی جنہوں نے دین کے ساتھ کھیلا ہے، جنہوں نے دین کے ساتھ کھیلا اور دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سراسر دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ جو بت اور جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کو الہ بناتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن ان کے لیے یہی چیزیں بہت مشکل کا، عذاب کا سبب بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کافروں کے رویے سے پریشان اور بد دل نہ ہوں۔ اگر وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، ان کو قیامت اور جہنم کی یاد دہانی بس کرواتے رہیں تاکہ جو ان میں سے صحیح لوگ ہو جائیں گے وہ سدھر جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اعلان کر دیں کہ اللہ کی ہدایت پانے کے بعد آپ اور مسلمان دوبارہ شرک اور جہالت کے اندھیروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ صرف اللہ کا حکم مانیں گے۔ اور اس کے بعد قریش کو ابراہیم علیہ السلام کی داستان سنائی گئی اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، کیا تم بناتے ہو بتوں کو الہ؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تمام معجزات بیان کیے گئے۔ ان کی اور تمام رسولوں کی دعوت اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کی تھی۔ مسلمانوں کو ابراہیم یعنی دین حنفی پر چلنے کے لیے کہا گیا۔ اگرچہ قریش ابراہیم کے راستے پر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ابراہیم کی اصل دعوت بتا کر یعنی یہاں پہ ان کے دعوے کی نفی کر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتے تھے، جبکہ تم ان کے راستے پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ یہ وہی تعلیم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ پھر آگے اہل کتاب مشرکین کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا کر رہے تھے، اس پر انہیں نصیحت کی گئی، کیونکہ عرب جب یہودیوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے تو وہ جان بوجھ کر آگے سے جواباً کہتے کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، کیونکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے، جبکہ یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر بھی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی جس کو تم زیادہ تر چھپاتے ہو؟ قرآن تو پچھلے صحیفوں کی درست باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور اچھے اہل کتاب اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی اندازہ تھا کہ ان میں سے جو کچھ بھی وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، یہ دعوے صرف وہ تکبر اور تعصب میں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کی اپنے اوپر فضیلت اور حاکمیت تسلیم کرنے میں حد تک محسوس کرتے تھے، یعنی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے کہ ہاں ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کو موت کے وقت اور آخرت میں سخت عذاب کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔
اور ایک دفعہ پھر سے سورت کے آخر میں توحید اور آخرت کے دل نوا اور یقین دلانے والے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون اور سورج کو اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا۔ اس نے ستارے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تمہیں راستے کی نشاندہی ہو، کیونکہ پہلے لوگ جس طرح ستاروں کے ذریعے اپنے راستے کا تعین کرتے تھے، خشکی میں بھی اور اندھیروں میں بھی، تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی نشانیاں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں کہ اس نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا اور پھر زمین سے پھل پھول پودے نکالے، کھجور کے درخت ہیں، اس میں انار کے ہیں اور زیتون کے، ملتے جلتے اور کچھ نہیں ملتے جلتے۔ آپ ان کی طرف دیکھو، کسی کے اوپر پھل آ رہا ہے اور وہ اپنے پکنے کے موسم کو پہنچ رہا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں بتدریج دیکھتے ہوئے کہ کس طرح پھل پھول نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ تو اس کے علاوہ بدیع السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا بنانے والا، اتنی بڑی نشانی کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، انا یکون لہ ولد، تو اس کے لیے پھر کیسے اس کا کوئی کیسی اولاد ہو سکتی ہے؟ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا بچہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے بس خود ہی یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ ہر چیز پر کارساز ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یعنی ہم اس کی قدرت کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جس قدر اس کی رحمت قدرت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، جبکہ وہ پا لیتا ہے ہر نگاہ کو، کیونکہ وہ باریک بین ہے، مہربان ہے، باخبر ہے۔ تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، نشانیاں، یعنی تو جو کوئی دیکھے گا تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہی اچھا ہوگا، یعنی ان چیزوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں تلاش کرو، اور جو بصارت رکھتے ہیں انہیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن جو کوئی اندھا ہو جائے ان کو دیکھنے کے باوجود، تو پھر یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، تو ہم اس پر پھر نگہبان نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی بھی آئی ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس پر بھی مشرکین نے اعراض کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وما جعلناک علیہم حفیظا، کہ آپ کو ہم نے ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی تو ان پر کارساز ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، عمل کرنا ان کی ذمہ داری، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو گالیاں نہ دو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی ان کے معبودوں کو بھی گالیاں نہ دو، کیونکہ اگر پھر وہ آگے سے پلٹائیں گے تو وہ بھی تمہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ وہ بھی نعوذ باللہ پھر تمہارے معبود یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بغیر علم کے، یعنی وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، تو وہ بھی گالیاں دیں گے بدلے میں۔ تو ثم الی ربہم، پھر سارے معاملات رب کی طرف پلٹائے جائیں گے، وہ پھر ان کو خبر دے گا کہ جو کچھ یہ دنیا میں عمل کرتے رہے۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اللہ کی پکی قسمیں، کہ اگر ان کے پاس آیات آئیں یعنی کوئی نشانیاں آئیں تو وہ ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ تو کہہ دیجئے بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں جو وہ تم کو دکھا رہا ہے، یعنی اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں اور کیا دکھائے، سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، پچھلے معجزات تمہارے سامنے ہیں۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر اور بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو دکھا دے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے، ساتھ ہی اس کے پہلی مرتبہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی توحید اور آخرت کے دلائل اور یقین دلانے کے بعد یہ دلائل اللہ کی بے انتہا رحمت پر دلائل کرتے ہیں۔
اللہ کی بے انتہا رحمت کی نشاندہی ہے۔ اسے ہمیں یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ توحید اور آخرت کی نشانیاں جو ہم پڑھتے ہیں وہ صرف احکام بھی دے سکتا تھا، مگر اس نے اس وقت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ بندوں سے بے حد محبت رکھتا ہے، اس لیے اس نے بار بار مختلف انداز میں سمجھایا تاکہ اس پر مکمل یقین اور اعتماد ہو اور اس پر ایمان لے کے آئیں۔ اور پھر ہمارے لیے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو۔ یہ ان آخری دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معجزے اور نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل اور نگاہیں پھیر دیں، یعنی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کیونکہ انہوں نے ان کی ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ جو دل اور آنکھیں، ان صلاحیتوں کو وہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو یہ دلوں کا پھیرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ ان سے نیک کام کی طاقت اللہ نے چھین لی، یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے اور آئندہ پھر کبھی یہ مانیں گے بھی نہیں۔ تو آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر لے جو کبھی اس کی رحمت سے محروم نہ ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔